اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعے کا مبارک دن آ گیا ہے اور آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے، آپ کی اولاد کو نیک اور فرمانبردار بنائے، اور جو لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمت ہمیشہ آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہے، آمین۔ دوستو، جمعے کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہیں، تو آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا ایک طاقتور عمل شیئر کروں گا، جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا، آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت پوری ہوگی، اور اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ دوستو، جمعے کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ دن اللہ رب العزت کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے۔ پھر فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی، اس گھڑی میں بندہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعۃ المبارک کے دن کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس دن کے متعلق قرآن پاک میں ایک مکمل سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا کہ جب جمعے کی پہلی اذان دی جائے تو اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف لپکو، نماز جمعہ ادا کرو، اور پھر اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاؤ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسی طرح جمعۃ المبارک کی فضیلت کے متعلق اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پھر دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے، کیونکہ بہت سے علماء کرام اور بزرگان دین کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے قبولیت کے لیے جو پوشیدہ گھڑی رکھی وہ نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک ویسے آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور ویسے بھی جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں آنے دیتا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیبی خزانوں سے نوازتا ہے، اس کے گھر میں کبھی بھی تنگ دستی نہیں آتی۔ تو دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس
وظیفے کے علاوہ بھی آپ جمعۃ المبارک کے دن درود پاک کا ورد کر سکتے ہیں، لیکن وظیفے کے اول اور آخر آپ نے کم از کم 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد ان قرآنی الفاظ کی پڑھنی ہے، اور جب آپ 100 مرتبہ ان قرآنی الفاظ کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، پھر بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ اپنے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے، گھر میں امن و سکون کے لیے دعا مانگے، شیطانی شر سے بچنے کے لیے دعا مانگے، اپنی حاجات کے لیے دعا مانگے، اپنے مقاصد کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا، اور آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، اور ہر جمعۃ المبارک کے دن اسی طریقہ کار سے نماز عصر کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 100 مرتبہ ان قرآنی کلمات کو پڑھ لیا کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ لیا کرے۔ اور اگر آپ نے کسی خاص مقصد کے لیے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھا، ایک جمعہ آپ نے یہ عمل کیا اور آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل گئی، تو آپ یہ عمل یہ وظیفہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر پہلے جمعہ یہ عمل کرنے سے آپ کو کامیابی نہیں ملتی تو پھر دوسرے جمعہ یہ عمل کریں، دوسرے جمعہ بھی نہیں ملتی تو پھر تیسرے جمعہ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ 3 جمعۃ المبارک یہ عمل کرنے سے آپ کو آپ کے مقصد میں یقینی طور پر کامیابی مل جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت کے ناموں میں، کلام پاک میں بڑی طاقت ہے، اور جب آپ پختہ یقین کے ساتھ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھیں گے تو پھر آپ اس وظیفے کے اثرات، اس کے ثمرات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ سب سے بڑی بات یقین کی ہوتی ہے۔ جتنا پختہ یقین ہوگا اتنی جلدی آپ کو اس وظیفے کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو ضرور کریں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔